ایران کے آیت اللہ خمینی بھی، اردن کے شاہ حسین بھی، سعودی عرب کے شاہ فیصل بھی، عراق کے صدام حسین بھی، کیوبا کے فیڈل کاسترو بھی، برطانیہ کی مارگریٹ تھیچر بھی، لیبیا کے کرنل قذافی بھی، فلسطین کے یاسر عرفات بھی، ملائیشیا کے مہاتیر محمد بھی اور جنوبی افریقہ کے نیلسن منڈیلا بھی۔ لیکن سیاسی تاریخ کے مورخین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ذوالفقار علی بھٹو دنیا کے ان تمام لیڈرز کے بھی لیڈر تھے۔ بھٹو صاحب 60 اور 70 کی دہائی میں دنیا کے 10 بڑے جبکہ ایشیا کے سب سے بڑے لیڈر سمجھے جاتے تھے۔ بھٹو صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتوں سے نواز رکھا تھا۔ مثلا ان کی یادداشت حیران کن تھی۔ انہیں پوری کتابیں اور 400 صفحات کی فائلیں زبانی یاد ہوتی تھی۔ وہ ٹیبل ٹاک اور عوامی جلسوں سے ڈیل کرنے کا فن بھی جانتے تھے۔ وہ کانفرنسز اور مذاکرات کے دوران مخالفین کو شکست دے دیتے تھے اور عوامی جلسوں میں لوگوں کے دل جیت لیتے تھے، اور وہ بے انتہا حاضر جواب بھی تھے۔ آپ ان کی حاضر جوابی کے 2 واقعات ملاحظہ کیجئے۔ بھٹو صاحب وزیر خارجہ کی حیثیت سے 1963 میں امریکہ کے دورے پر گئے۔ وہاں صدر کینیڈی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ صدر کینیڈی بھٹو صاحب کی ذہانت سے بے انتہا متاثر ہوئے اور انہوں نے بھٹو صاحب سے کہا، اگر آپ امریکن سٹیزن ہوتے تو آپ اس وقت امریکہ کے وزیر ہوتے۔ بھٹو صاحب نے فوراً جواب دیا، سر میں اگر امریکن ہوتا تو میں امریکہ کا وزیر نہ ہوتا، امریکہ کا صدر ہوتا۔ کینیڈی نے بھٹو صاحب سے کہا، آپ اس وقت وائٹ ہاؤس میں ہیں اور وائٹ ہاؤس دنیا کا پاور ہیڈ کوارٹر ہے۔ بھٹو صاحب نے فوراً جواب دیا، اور دنیا کا پاور ہیڈ کوارٹر اس وقت میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ بھٹو صاحب سوتے بھی کم تھے، کھاتے بھی کم تھے اور بیوروکریسی کی سنتے بھی کم تھے۔ پاکستان میں ناظرین 30 سال تک لیڈرز نے غریبوں، کسانوں، مزدوروں اور ہاریوں کی بات کی، لیکن بھٹو صاحب پاکستان کے پہلے لیڈر تھے جنہوں نے ہاریوں، مزدوروں، کسانوں اور غریبوں کے دکھوں کو آواز دی، جنہوں نے انہیں فرش سے اٹھا کر سینے کے ساتھ لگا لیا۔ اور یہ ذوالفقار علی بھٹو کے اقتدار کے آخری دنوں کی بات تھی۔ بھٹو صاحب کے پرانے ساتھی انہیں سمجھاتے تھے، آپ احتیاط سے کام لیا کریں، آپ امریکہ کو یوں نہ للکارا کریں، امریکن انتقام کے معاملے میں بڑے سنگ دل ہیں، آپ مزدوروں اور کسانوں کی بات نہ کیا کریں، سرمایہ دار دنیا آپ کو اپنا دشمن سمجھ رہی ہے، آپ فوج کو بھی بیرکوں تک محدود کرنے کی بات نہ کیا کریں، جرنیل آپ کے گرد گھیرا تنگ کر دیں گے، آپ انڈیا کو بھی نہ للکاریں، یہ آپ کے خلاف سازشیں کرے گا، اور آپ تاجروں، سرمایہ کاروں اور مذہبی وارلارڈز کے بارے میں بھی باتیں نہ کیا کریں، یہ لوگ آپ کو کمیونسٹ مشہور کر دیں گے۔ بھٹو صاحب کے ساتھی نے کہتے تھے، آپ ذرا سی احتیاط کر لیں، حالات کے ساتھ ذرا سا سمجھوتا کر لیں تاکہ سسٹم چلتا رہے۔ لیکن بھٹو صاحب اپنے ساتھیوں کو ہمیشہ یہ جواب دیتے تھے کہ میرا دل بھی مجھے حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے مشورے دیتا رہتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں امریکہ کے معاملے میں، سرمایہ داروں کے معاملے میں، فوج کے معاملے میں اور مذہبی جنونیوں کے معاملے میں احتیاط کیا کروں، لیکن پھر جب میں لاڑکانہ، لاہور، پشاور اور نوشکی کے غریب ہاریوں، مزدوروں اور کسانوں کو دیکھتا ہوں تو میں بے بس ہو جاتا ہوں، اور میں اپنے آپ سے کہتا ہوں، ذوالفقار اگر تم نے بھی سمجھوتا کر لیا تو اس غریب قوم کا مقدر کون بدلے گا، ان کا ساتھ کون دے گا؟ غریبوں کے وہ خواب جنہوں نے بھٹو اور محترمہ بینظیر بھٹو کی پلکوں میں جنم لیا تھا، کیا وہ خواب آج بھی تعبیر کی طرف سفر کر رہے ہیں؟ کیا پاکستان پیپل پارٹی بھٹو کے پاکستان کو بھٹو کا پاکستان بنا پائی اور کیا بنا پائے گی؟